ملک ایسی چلا کرتے ہیں. میری کاشف صاحب پھر بات کرتے ہیں نا تو آگے نہ جایا کریں. آپ اس طرح ہی ہوا میں یا یوٹوپیا بات کرتے رہیں گے. آئیڈیالزم میں آپ کو فیکٹ بتا دوں. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبد الباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. لیکن پچھلے چند دنوں میں بلاول صاحب نے پی ایم ایل این کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیں. فیبری 8 کو پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے. ہمیں تو پی ٹی ایم سے نکالا گیا، ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے. شہباز شریف سے پوچھے، اسحاق ڈار سے پوچھے، کیا وہ اپنا 15-16 مہینے کی کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا وہ اپنے منہ چھپا رہے ہیں؟ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہم یہ 70 سال کے بابے پاکستان کا مستقبل ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا. آپ ذرا ریسٹ کریں، ریسٹ. جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے، کا چہرہ عوام کے سامنے آ گیا. اور بلاول صاحب کو بھی بہت سرپرستی کی ضرورت ہے بابے کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں، آپ نے میرا اپنے انٹرو میں بھی ایکسپلینیشن ٹائپ بات کی کہ جو فیکٹس ہیں اس وقت الیکشن میں یہ باتیں چلتی ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کرنی ہمیں چاہیے جسے لوگ ہمیں ہنسے نہ. جب یہ 16 مہینے کارکردگی کرتے ہیں یا مہنگائی لیگ کہتے ہیں، مجھے آپ کاشف صاحب بتائیں کہ کیبنٹ میں اب جو نیب لاز ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے یا جو امینڈمنٹس آئی ہیں، اس میں جتنے فائنانشیل لاز ہیں یا obbligations ہماری ہیں، ایک ایک چیز فائنانس منسٹر کی کوئی سمری ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ کیبنٹ سے اپروو ہو کے آتی تھی. اور جو آپ کو پتہ ہے جو مصطفیٰ وہ پیکس کا ڈیسیژن ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہاں پہ جب آتی تھی تو میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جس کو ہم تعریف بھی کرتے تھے، جو ان پٹ ہوتا تھا یا اس میں کریکشن کراتے تھے، وہ پی پی کے وزراء تھے جن کو تعریف ہاؤس میں بھی آخری تقریر. یہ بات ٹھیک ہے سر، 16 ماہ کی کارکردگی سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ ہم لیکن سر لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کریں نا، وہ ان کو لیول پلئنگ فیلڈ، آپ کو لگتا ہے اس ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہے اس وقت؟ دیکھیے بالکل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک پارٹی ہے جو پیچھے حکمرانی میں رہی ہیں، انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس سے انہوں نے خود ہی میرا لے اپنے سارے معاملات بگاڑے ہیں. 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ کلمینیشن تھی اس سوچ کی یا اس موومنٹ کی جو ایک طرف لے کے جا رہی تھی اس پارٹی کو، اور وہ 9 مئی کو ہو گیا جو ہونا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں ملک کے، جو ہر ادارے بڑا معتبر ہے، ہر ادارہ بڑا ضروری ہے اور مضبوط ہونا چاہیے. اس کو بالکل اداروں کو اسٹیبلش ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے، تبھی سسٹم آگے بڑھتا ہے. لیکن یہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہے میری نظر میں، سر ہمیں نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کی بجائے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے. نہیں، ویلفیئر اسٹیٹ تو ہوں گے نا جب ملک ایسی چلا کرتے ہیں. میری کاشف صاحب پھر بات کرتے ہیں نا تو آگے نہ جایا کریں. مجھے بتائیں، آپ کا ازلی دشمن اگر ایسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہو، جو ایک آنکھ بھی نہ آپ کو دیکھ سکتا ہو، دوسری طرف ویسٹرن بارڈر پہ آپ کمفرٹیبل نہ ہو، تو پھر آپ کہیں کہ یہاں پہ ہم وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے. کون نہیں سر، وہی اصلی دشمن چاند پہ پہنچا ہوا ویسے. آپ اس طرح ہی ہوا میں یا یوٹوپیا بات کرتے رہیں گے. آئیڈیالزم میں آپ کو فیکٹ بتا دوں. اس طرح تو میرا معاملات ہمارے پاکستان کے جس طرح ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اس طرح چلتی ہیں. کچھ چیزیں دیکھیں، میرے اندر بھی یہی ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو یا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں، لا اور آئین کی حکمرانی ہو، پارلیمنٹ بالادست ہو، سویلین سپریمیسی ہو، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، یہ نعرے بازی یا باتیں کرنے سے تو میرا حال ہے سبھی ٹھیک ہے، سب اچھا ہی اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں. نعرے بھی نہ مارو یار، بس چلن دو. نہیں، یہ نہیں چلن دو. آپ ایک گورننس اچھی دیں، آپ ڈلیور کریں. میں الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ پرفارم کریں، ہمارے ادارے صحیح کام کریں تو میرا ہر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر پرفارم آپ نہیں کر رہے، آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے، آپ ان چیزوں سے، اگر یہ لمبی بحث ہے، ایکڈیمک بحث ہے، پریکٹیکل بحث ہے، میں نے تو 40 سال سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. سر لیکن بلاول صاحب نے یہ بات ٹھیک ہے، چلیں اس پہ آئیں گے بعد میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسے الیکشن کروائے گئے پھر جب حکومت بنے گی تو دوسرا دھاندلی کا شور ڈالے گا. تو آپ کو یہ شور نظر آ رہا آگے فروری کے بعد؟ اگر میں ہسٹری دیکھوں، پاسٹ دیکھوں، الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں، 9 الیکشن ہوئے ہیں 85 آن ورڈ، سوائے 85 کے جو نان پارٹی الیکشن تھا
اس میں کوئی پارٹی تھی نہیں، آپ کو پتا جو سچویشن تھی ضیاء الحق نے کرائے تھے. اس کے بعد کون سا الیکشن ہوا ہے جس پہ کوشچن مارک نہیں ہے، جس پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مینیجڈ ہے، مینیپولیٹڈ ہے؟ اور کون سی رجیم تو ہے؟ یہ سارے الزامات ٹھیک تھے آپ کے خیال میں؟ میں بالکل ٹھیک تھے. تو آپ لوگوں کی ناکامی ہے کہ آپ 85 کے بعد ایک الیکشن فیئر نہیں کروا سکے اس ملک میں؟ نہیں، الیکشن فیئر وہی بات ہے کہ آپ کے کہنے سے تو فیئر الیکشن نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ چیزیں اگر آپ سویلین گورنمنٹ دیکھیں، اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. کون سے اختیارات ہیں مجھے بتائیں. جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کو درست کرنے کی بات ہے، میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشن فریکچرڈ کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت. اوور اے پیریڈ وہ اس حال میں چلا گیا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ بیٹھیں اور دیکھیں کہاں جو ویکنیسز ہیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں. ایک آرٹیکل دوسرا سولوشن نہیں دے رہا، دوسرے آرٹیکل سے. چلے میں اس پہ آتا ہوں، لیکن پھر آپ یہ جو خبر چل رہی ہے کہ 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم اور NFC ایوارڈ کو بدلا جائے گا جب آپ کی حکومت آئے گی، بات ٹھیک ہے؟ NFC ایوارڈ کی صرف بات نہیں، میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے، میں بڑی دیر کا میرے خیال ہے جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے، لیکن 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے چیخ و پکار کی تھی. مجھے یاد ہے یہ رضا ربانی صاحب، میرا خیال ہے ان کو یاد ہو تو میں نے کہا کہ مجھے موقع دے، میں یہاں آ کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں. مہربانی کر کے جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور میں اپنا انپٹ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیونکہ ریپرزنٹیشن ہے، اسحاق ڈار صاحب ہیں، مہتاب عباسی ہے، یا ایک آدھا اور مجھے یاد نہیں، آپ ان کو بتائیں، مجھے نہ بتائیں یا کمیٹی کو نہ بتائیں. دیکھیں یہ چیزیں اس وقت میں اس کے حق میں نہیں تھا 100%. کچھ چیزیں بہتر ہیں، لیکن اس کے گئے بغیر میں ٹی وی پہ بھی آپ کے سامنے بھی یہ بات کرتا رہا کہ میری ذاتی طور پہ 8ویں ترمیم میں اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کاشف عباسی صاحب نے کافی عرصے کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے کے بعد پروگرام کیا، اور پروگرام اس دوران نہیں کر رہے تھے وہ، چونکہ ایک لیو پہ گئے ہوئے تھے کاشف عباسی صاحب. اب بات کر لیتے ہیں رانا تنویر صاحب اور کاشف عباسی صاحب. کاشف عباسی صاحب نے کچھ ویڈیوز ایسی چلائی کہ چیخیں نکل گئی رانا تنویر کی، چونکہ بلاول بھٹو زرداری ماضی کے جو یار تھے اب وہ جو ہے ایک دوسرے کے کھل کر خلاف ہو گئے. یاری سے مراد جو اتحاد تھا پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 16 ماہ کی حکومت کے دوران. اس کے بعد حکومت ختم ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری کا بیان آپ نے سنا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پاکستان مہنگائی لیگ ہے. یہ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب PML کو کہ پاکستان مہنگائی لیگ. اور دوسری طرف مجھے کیوں نکالا کا بھی تانا دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. مسلم لیگ نون کا بھی اس پر ریئیکشن آیا، لیکن رانا تنویر صاحب کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے، چونکہ جب آپ کے ماضی کے کردار، آپ کے کردار سے مراد کہ جو کچھ 16 ماہ کے اندر آپ نے کیا وہ جب آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اس کا جواب دینے کے بجائے کاؤنٹر ایک اور سوال کر لیتے ہیں. جناب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا، اب کیا آنے والے الیکشن میں آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے؟ یہ بنیادی سا سوال ہے جس پر سوال گندم جواب جوں والی سچویشن آپ نے دیکھی ہوگی. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.